اب ہے ما ینہا من دعوت الجاہلیہ، دور جاہلیت میں جو آوازیں نکالتے تھے، آئے وائے مر گیا میرے پہلوان فلاں کی، اس کی ممادت۔ آگے جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم غزوہ پر گئے تو آپ کے ساتھ مہاجرین بھی جمع ہو گئے اور انصار بھی تھے۔ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کو مذاق میں گھسون مار دیا۔ وہ انصاری غصے میں آ کے اس نے انصار کو پکارا، اے انصار آ جاؤ، مہاجر نے ظلم کر دیا۔ مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، آؤ یہ سارے میرے خلاف جمع ہو گئے۔ نبی پاک نے یہ آواز سنی، کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا یہ شیطانی فعل ہے، یہ خبردار مت کیا کرو، ایسا مذاق نہ کرو جس سے یوں فتنہ ہو۔ آگے 37 نمبر حدیث، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ ہی حضرت آگے جو ہیں خواہ کے بعد دوسری حدیث ہوتی ہے، تو اس کے سب کا آخر میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو یہ 3 کام کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، گریبان پھاڑے، رخسار پیٹے، جاہلیت کی آوازیں نکالے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے خزاعہ کا قصہ۔ خزاعہ ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے بارے میں جو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن لحی بن کمع بن حندف ابو خزاعہ، یہ جو ہے یہ خزاعہ کا باپ تھا، سارا قبیلہ خزاعہ اس کی اولاد سے۔ حدیث نمبر 39، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ ہوتا ایسا جانور دودھ والا جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا، اس کے تھنوں سے دودھ دوتے نہیں تھے کہ یہ بتوں کے لیے ہے۔ تو صاحبہ جانور وہ، یہ تو ہو گیا نا بحیرہ، اور صاحبہ وہ جانور ہوتا جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، وہ کھائے پیے چرے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، وہ بتوں کے نام وقف۔ اسی حدیث کی آخری لائن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے یہ ابتدا کی تھی نا بحیرہ اور صاحبہ کی، عمر بن عامر، نبی پاک نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، اس کے پیٹ سے آندھنیں باہر نکلی ہوئی تھی، وہ اس کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا، ایسا عذاب اس کو ہوا، اس نے یہ بری رسم ایجاد کی۔ آگے باب و جہل العرب، عربوں کی جہالت کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اگر تو چاہے کہ تو عربوں کی جہالت کو دیکھے تو فقرہ، قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ جو سورۃ الانعام میں آیت نمبر 130 سے آگے ہے، وہ پڑھ، جیسے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، یہ کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے، اور اسی طرح اولاد کو یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ عربوں کی جہالت۔ اگلا باب ہے من انتسب الی آبائہ فی الاسلام والجاہلیہ،
جس نے اپنی نسبت اپنے باپ دادوں کی طرف کی، یہ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، اس میں تو حرج کوئی نہیں۔ نبی پاک نے خود فرمایا تھا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں، اپنے دادا کا نام لیا۔ علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم بیٹا کریم کا وہ بیٹا کریم کا وہ بیٹا کریم کا، یعنی چار باپ دادے کریم، وہ کون ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ چونکہ سارے نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ ابراہیم، سارے کریم ابن کریم، سارے نبی۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث نمبر 42 دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قبیلہ کے قریبی لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلانے لگے، یوں آواز دیتے اے قبیلہ بنی فہر آ جاؤ، اے بنی عدی آ جاؤ، اے قریش آ جاؤ، یوں سب کو آواز دیتے ہیں۔ تو سفیان نے کہا کہ حبیب بن صادق نے حضرت ابی ہریرہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کو اپنے سارے قبیلوں کو آواز دے کے جمع کیا، پھر وہاں نبوت کا اعلان۔ حدیث نمبر 43 نبی حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، نبی پاک کا اپنا خاندان ہے، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو اللہ سے آزاد کراؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو اللہ سے آزاد کراؤ، اے زبیر کی ماں، زبیر بن عوام کی ماں، رسول اللہ کی پھوپھی فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ، میں قیامت والے دن تمہارا پھر کوئی فائدہ نہیں کروں گا جب تم میری بات نہیں مانو گے، یعنی کافروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، ایمان لاؤ میری بات مانو تو پھر میں قیامت میں تمہارے مانوں۔ آگے ہے جی باب قصۃ الحبش، حبشیوں کا قصہ، اور نبی پاک کا ان کو بنی ارفدا کہنا، ان کے باپ کا نام، یہ حبشی جو ہے ان کا قصہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں آئے تو میرے پاس دو لونڈیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کچھ شعر پڑھ رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، ڈھولکی بجا رہی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرہ میں موجود تھے، اب کپڑا اوپر کیا ہوا لیٹے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے ان دونوں بیٹیوں کو انگلیوں کو جھٹکا، اور نبی پاک نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابو بکر چھوڑ دے ان کو، یہ عید کے دن ہیں، اور واقعی وہ منا والے دن تھے جو عید کے مسلمانوں کے دن آتے ہیں، تو وہ انگلیاں جو شعر پڑھ رہی تھیں وہ گندے شعر نہیں تھے، وہ شعر اچھے پڑھ رہی تھی، اس وقت تک ابھی ڈھولکی وغیرہ بجانے کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو نبی پاک نے صدیق اکبر کو کہا کہ کوئی نہیں، ان کو لگا رہنے دے۔ اللہ اکبر۔ قالت عائشہ تو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے جو آخری سطح ہے،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرے آگے کھڑے تھے، مجھے چھپا رکھا تھا، میں حضور کی پیٹھ کے پیچھے تھی اور میں نے اپنی تھوڑی نبی پاک کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ مسجد میں حبشی گتکا کھیل رہے تھے، جنگی مشقیں کر رہے تھے، ٹرینیں، تو میں بھی ان کو دیکھنا چاہتی تھی، تو نبی پاک نے مجھے پردہ یوں آگے آگے ہو گئے تو میں حضور کے پردے کے پیچھے ہو گئی تھی، یوں میں نے ان کا تماشا دیکھا جو مسجد میں گتکا کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے جی، کسی نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کے خاندان کو گالی دی جائے۔ من احب اللہ یسب نسب، اس کے نسب کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے اجازت مانگی کہ وہ مشرکوں کی مذمت کریں، ان کو برا بھلا کہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کیف بنسبی، یہ مشرک جو قریش ہیں تو یہ میرا خاندان ہے، تو ان کی مذمت کرے گا تو میرے خاندان پر زک آئے گی، نسب تو میرا وہی ہے۔ مثلا تو نے قریش کو گالی دی، قریش میرا بھی خاندان ہے۔ تو جناب حسان بن ثابت نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ان کی مذمت کروں گا اور آپ کو یوں بچا لوں گا، آپ کے خاندان کو جیسے آٹے سے بال نکال دیا، آپ کے نسب پر کوئی زد نہیں آنے دوں گا، ان کافروں مشرکوں کی مذمت کروں گا، آپ کے نسب کو بچا لوں گا، ایسا کلام۔ باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ہے باب جو نبی پاک کے ناموں کے بارے میں آیا۔ تو نبی پاک کے کئی نام، جن میں سے ایک نام محمد بھی ہے، محمد رسول اللہ قرآن پاک میں آیا، والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں محمد آیا، اور قرآن پاک میں احمد بھی آیا ہوا ہے نبی پاک کے نام۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 46، راوی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے ہیں 5 نام۔ کون کون سے؟ میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی ہوں، ماحی کہتے ہیں مٹانے والا، اللہ نے میرے وجہ سے کفر کو مٹایا۔ میں حاشر ہوں، حاشر کہتے ہیں جمع کرنے والا، اللہ تعالیٰ میرے قدموں پر لوگوں کو جمع فرمائے گا میدان قیامت۔ الحاکم، تو میں بعد میں آنے والا ہوں۔ تو یہ 5 نام اس حدیث میں آ گئے۔ تو آگے ہے کافروں نے کہا محمد ایسے ہے، محمد ایسے ہیں، محمد برا بھلا کہا۔ ان میں سے کسی نے کہا عجیب بے وقوف ہو، محمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تم نام لیتے ہو محمد، اس کا مطلب ہے وہ تعریف والے ہیں اور آگے ان کی مذمت بیان کرتے ہو، خود ہی ان کو اچھا بھی کہتے ہو۔ انہوں نے پھر کہا چلو محمد نہیں کہتے، مزمم کہتے ہیں، مزمم جو برا ہو، جس کی عادتیں بری۔ تو نبی پاک نے سنا تو حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ مزمم کی برائی بیان کرتے ہیں، میں تو مزمم نہیں، میں تو محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث نمبر 47 بھی ہو گئی۔ آگے خاتم النبیین، پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبن۔ فرماتے ہیں میری اور پہلے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے کسی شخص نے کوئی عمارت بنائی، بڑی اچھی خوبصورت بنائی، اس کو مکمل کر دیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، باقی ساری مکمل۔
اب لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر بڑے تعجب کرتے ہیں کتنی اچھی یہ عمارت ہے، اور وہ اٹھتے کہتے ہیں کاش یہ اینٹ بھی مکمل لگ گئی ہوتی تو یہ جو ہے ایک رہتی ہے خامی ہو۔ حضور نے فرمایا باقی سارے نبیوں کی عمارت اللہ نے بنائی، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ میں ہوں، جب میں آ گیا اب عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی کسی اینٹ کی جگہ باقی ہے؟ اب قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ وہ بس مکمل ہو گئی۔ یہ ہے خاتم النبی۔ حدیث نمبر 49، اس میں بھی وہی ہے یہ جو بتایا ہے، اوپر ترجمہ کیا ہے، اس میں بھی وہی ہے۔ چلو یہ ہو گیا، اب آگے نبی پاک کی وفات کا تذکرہ آئے گا یہاں تک۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے لیے اذان کے جواب دینا زبان سے بھی ضروری ہے اور عملی بھی، یعنی اذان ہوئی اب نماز کی تیاری میں لگ جائے، کام کاج چھوڑ دیں، تو اگر کوئی ضروری شے کر رہا ہے جس کو مکمل کرنا ہے 2-4 منٹوں کی بات ہے تو کر لے اور زبانی جواب بھی دیتا رہے، ورنہ صحابہ اکرام اور بزرگوں کا یہ معمول تھا، مثلا لوہار نے یوں تھوڑا اٹھایا اس نے مارنا ہے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی اور وہ اس کو مارتا نہیں تھا، رکھ دیتا تھا۔ مگر یہ تقویٰ کی بات ہے، تقویٰ کی روح سے یہی ہے کہ اگر کوئی کام وہ ایسا کر رہا ہے جس کو 2-4 منٹوں میں مکمل اس نے کر لینا ہے تو کر کے، تو بس ذہن میں یہی ہو کہ اب میں نے نماز کی تیاری کرنی ہے، یہ ہے۔ اور باقی جو ہے اگر 2-4 اذانیں ہوتی ہیں تو پہلی اذان کا جواب دینا ہے، ہر اذان کا ضروری ہے۔